کا پٹا ڈال کر تشریف رکھنے والے تمام غیور سنی مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین پاک جو بچا ہے یہ کربلا والوں کو صدقہ ہے، یہ جو کچھ ملا ہے یہ کربلا والوں کو صدقہ ہے، اور کربلا والوں ہی کی عطا ہے کہ آج ہمارے سامنے دین، نماز، روزہ، مذہب، اسلام جو کچھ میسر ہے، مولا کربلا والوں کا صدقہ نصیب فرمائیں، کربلا والوں کی بارگاہ میں ہمارا علاج قدرت قبول فرمائیں۔ انشاءاللہ لنگر شریف کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، اور اس سے ماقبل چند مہینے کی میری بھی گفتگو آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ میری زبان سے نکلے کچھ الفاظ سرکاروں کے شان میں قبول آئے اور آپ کا بھی کام بن جائے، میرا بھی کام بن جائے۔ اور ہم جس آقا کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ آقا کبھی کسی کا کام بگڑنے نہیں دیتے، اور پیر کی محبت کیا چیز ہے پیارو، پیر کی محبت کیا چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ پیر کی عظمت اگر سمجھنا ہے تو بزرگوں سے سمجھو، من تم شدی تو من شدی۔ پیر سے محبت ایسی ہو جائے کہ غلام آقا میں ایسا بدل جائے کہ سمجھ میں نہ آئے کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ وہ سلیقہ پیدا ہو جائے غلام کے اندر کہ انسان امتیاز کرنے میں ذہن و فکر کو لاحق کرے کہ میں کیسے امتیاز کروں کہ کون پیر ہے اور کون مرید ہے، یہ ہونا چاہیے۔ سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کا عالم یہ تھا کہ آپ کو دیکھ کر لوگ حیرت زدہ ہوتے تھے کہ پیر کون ہے اور مرید کون ہے۔ بہرحال نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدناہم بروح القدس، وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، والفرقان الحمید، رحماء بینہم، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کے آقا و مولا جناب احمد مختار نبی کردگار جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں پورا مجمع بآواز بلند درود شریف کا نذرانے عقیدت پیش کرے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی وسلم علی محمد جبل دوائیہا وعقرب شفائیہا وزور الابصار ضیائیہا وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار مظہر اعلی حضرت حضور منفتح مولانا حشمت علی خان علی رحمۃ الرضوان، جب تجلی کیا کرے کوئی، جب تجلی کیا کرے کوئی، کیوں نہ بے خود ہوا کرے کوئی۔ حق نے قاسم بنایا ہے تم کو، چاہے جو التجا کرے کوئی۔ حق نے قاسم بنایا ہے تم کو، چاہے جو التجا کرے کوئی۔ اور فرماتے ہیں آپ رب ہے نہ ذات رب سے جدا، آپ رب ہے نہ ذات رب سے جدا، دعوے مدح کیا کرے کوئی۔ پسے مردن وعدے دیدار، شوق جینے کا کیا کرے کوئی۔ اور فرماتے ہیں دوزخی بغیر حب حضور، دوزخی بغیر حب حضور، عمر بھر اتقا کرے کوئی۔
بول فرماتے ہیں بول بالا رہے گا آقا کا، بول بالا رہے گا آقا کا، نعرے غم میں جل کر بھلا کرے کوئی، سنیوں ان سے مدد تم مانگو، سنیوں ان سے مدد تم مانگو، شرک و بدعت بقا کرے کوئی، نام عبید نام جپتے رہو عبید ان کا، نام جپتے رہو عبید ان کا، گرچ جل کر بھنا کرے کوئی، گرچ جل کر بھنا کرے کوئی، جب تجلی کیا کرے کوئی، کیوں نہ بے خود ہوا کرے کوئی۔ کون حشمت علی؟ وہ حشمت علی سبحان اللہ کہ جس کی ہر ہر ادا سنت رسول کی پہ کر رہی، جس کی صبح، جس کی شام، جس کی محفل، جس کی تنہائی، جس کا کردار، جس کا گفتار، جس کی تخلص، جس کی تحریر، جس کی تقریر، جس کا معیار، جس کا مقصد، جس کا تخلص، جس کا وعدہ، جس کی کوشش، جس کی ہر ہر لمحہ، ہر ہر آن کی محفل، عشق رسول، محبت رسول اور آدائے دشمنان رسول سے دور رہنے کا حکم، آدائے رسول سے بچانے کی تحریک۔ وہ شیر سنت کہ جن کی تحریرات، جن کی تقریرات، جن کی محفلات ہمیشہ ہمیشہ عشق رسول کا وعدہ بن کر گزری، اور جنہوں نے خود ایسا ایک معیار تعمیر فرمایا، لوگ وہابیت، دیوبندیت، تبلچیت، قادیانیت، صلح کلیت میں مبتلا ہو رہے تھے، مگر وہ شیر سنت کی ذات تھی کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنی عزت، اپنی آبرو کی پرواہ بغیر رسول پاک، رسول ذی وقار، نبی ہاشمی، وہ امام کہ جن کا وہ امام الانبیاء کہ جن کی عظمتوں کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں راغب گوش مصطفیٰ شہزادے غلام غبار یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے 18 سال کے جوان علی اکبر کو قربان کر دیا۔ وہ امام الانبیاء کی عظمت کہ جن کے مذہب کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو قربان کر دیا۔ وہ امام الانبیاء کا مذہب کہ جس کی عظمتوں کو بچانے کے لیے، جس کی رہنمائیوں کو بچانے کے لیے، جس کا تصدق کو بچانے کے لیے کربلا کی وادی میں امام علی مقام نے اپنے بھائی جیسے عزیز عباس علمبردار کے بازوؤں کو قربان کر دیا۔ وہ امام الانبیاء کہ جن کی عظمتوں کے، جن کے دین کی عظمتوں کو بچانے کے لیے، جن کے مذہب کی رہنمائیوں کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں، وادی کربلا میں، نہر فرات کے قریب امام علی مقام نے اپنے بھائی حسن کی نشانی قاسم کو قربان کر دیا، جس امام علی مقام نے دین پاک کی عظمت، ناموس، تقدس بچانے کے لیے اور محمد کو قربان کیا، مسلم بن اوسطا کو قربان کیا، اپنے ایسے وفاداروں کو قربان کیا، ایسے وفاداروں کو قربان کیا کہ جن کی شان اللہ اکبر، جن کا مقام اللہ اکبر، جن کی عظمتیں، جن کی رفعتیں، جن کی بلندی کا عالم یہ ہے۔ ارے قوم موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے موسیٰ جاؤ تم لڑو، تمہارے خدا سے کہو تمہارا خدا لڑے، مگر ہم نہیں لڑیں گے۔ مگر وادی کربلا میں ان لوگوں نے جس اسلام کے لیے جان قربان کی ہے کہ جن سے امام حسین نے فرمایا تھا یزیدی مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں، یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، تم لوگ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، رخصتی اختیار کرنا چاہتے ہو تو رخصتی اختیار کر لو، میرا تم سے وعدہ ہے بروز قیامت اپنے نانا جان سے تمہاری بخشش کروا دوں گا، بروز قیامت اپنے نانا جان سے تمہیں جامع کوثر دلا دوں گا۔ حسین ابن علی اس وقت تک کربلا میں نہیں میدان، حسین ابن علی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک حسین ابن علی اپنے ساتھ دینے والے ہر ایک حسینی غلام کو جنت میں نہ لے جائے۔ اے میرے وفادارو، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تم میرے ساتھ رہے، تم نے میرا ساتھ دیا، تم میرے ساتھ کھڑے رہے، تم نے کاندھے سے کاندھا ملایا، تم مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوئے۔ اس رات کی تنہائی میں اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ امام علی مقام نے
चिराग गुल फरमा दिया, कहा चिराग के अंधेरे तले चले जाओ। अल्लाह अकबर। देखो करबला के मैदान में कैसे वफादारों ने इस इस्लाम के लिए कुर्बानियां पेश की है। पहले इनकी अजमतों को समझो। ये जो इस्लाम आज हमारे सामने है यूं ही नहीं चला आया, बल्कि इसके अंदर बड़ी कुर्बानियां मौजूद है, इसके अंदर बड़ी एक फितरत मौजूद है, इसके अंदर एक बड़ी आला किस्म की कुर्बानियां मौजूद है, आला किस्म का तखल्लुस मौजूद है। आओ देखो अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम ने जब चिराग रोशन फरमाया तो क्या देखते हैं और क्या देखते हैं। इमाम हुसैन इल्मी घराने से ताल्लुक रखने वाली जात थी। इमाम हुसैन उस इमाम हुसैन अदब आला घराने से ताल्लुक रखने वाली जात का नाम है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने। वो कुरान मुक़द्दसा की तहरीरात पढ़ी थी कि वो कौन थी कि जिन्होंने मैदान अल्लाह अकबर हज़रत मूसा से कहा था, ए मूसा पैगंबर अल्लाह नबी अलैहि सलाम जाओ तुम लड़े, तुम्हारा खुदा लड़े, मगर हम तुम्हारे साथ नहीं लड़ेंगे। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम ने जब चिराग को रोशन फरमाया तो क्या देखते हैं कि चिराग को जैसे ही रोशन किया तो आपके जो जानिसाब थे, आपके वफादार थे, अपनी तलवारों को नियाम से बाहर करके उल्लू पर रख कर अर्ज करते हैं, आका हुसैन हम करबला के मैदान में आपको तन्हा छोड़कर नहीं जा सकते। आका हुसैन इस मैदान कारज़ार में आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़कर जा सकते। आका हुसैन ये हमारी एक जाने नहीं, अगर लाखों जाने हो हमारे जिस्म में तो हम सब आपके कदमों पर कुर्बान कर ले। आका हुसैन हमें कत्ल किया जाए फिर जिंदा किया जाए, कत्ल किया जाए फिर जिंदा किया जाए, जिंदगी दी जाए फिर ली जाए, अगर हमें बार बार खुदा जान देता रहे तो आका हुसैन सब आपके कदमों पर निछार करके चले जाए। आका हुसैन हम वो नहीं जो आपसे कहे कि आप तन्हा मैदान कारज़ार में चले जाए। आप अगर तन्हा मैदान कारज़ार में चले गए आका हुसैन तो हम आपके नाना जान की बारगाह में क्या मूल्य लेकर जाएंगे, क्या अर्ज़ा पेश करेंगे कि कल नाना जान फरमाएंगे, इमामुल अंबिया फरमाएंगे कि मैदान करबला में तुम मेरे नवासी को बेयारो मददगार छोड़कर चले आए, मैदान करबला में तुमने अपनी जान बचा ली, मेरे नवासी को यूं ही छोड़कर चले आए, हम क्या जवाब देंगे। आका हुसैन हम आपके कदमों पर अपनी जान कुर्बान करने वाले हैं। देखो ये मज़हब इस्लाम जो आपको मिला है, ये दीन पाक जो आज आपके सामने है, ये यूं ही नहीं चला आया, बल्कि इस दीन पाक के अंदर अल्लाह अकबर उस्मान ज़ुन्नुरैन का खून शामिल है, इस दीन पाक के अंदर फारूक आज़म की शहादत शामिल है, इस दीन पाक के अंदर फातिह खैबर की शुजाअत शामिल है, इस दीन पाक के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत शामिल है, इस दीन पाक के अंदर हसन पाक का खून शामिल है, इस दीन पाक के अंदर हसन पाक का वो ज़हन का प्याला शामिल है। अरे ये दीन पाक जो आप तक मिला है ये यूं ही नहीं पहुंचा, इस दीन पाक के अंदर बगदाद के पीर पीराने पीर रोशन ज़मीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो 40 साल ईशा के वज़ू से फजर की नमाज़ें शामिल है। अल्लाह अकबर। ये दीन पाक जो तुम तक पहुंचा ये यूं ही नहीं पहुंचा, बल्कि नाना जान के गुंबद अज़हर को छोड़कर हिंदुस्तान चले आए, वो गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की वो तरीक़त शामिल है, आपकी वो कुर्बानियां शामिल है। ये दीन पाक तुम तक यूं ही नहीं पहुंचा, बल्कि ये दीन पाक अगर तुम तक पहुंचा है तो इसके अंदर आले रसूल महरे की कुर्बानियां शामिल है। ये दीन पाक अगर तुम तक पहुंचा है तो वो अताए रसूल, वो अताए गरीब नवाज, वो अताए गौसे आज़म सरकारे आला हज़रत, वो आला हज़रत सुभान अल्लाह कि जिसने अल्लाह अकबर इश्क़ रिसालत की भट्टी में जलकर पूरी दुनिया को इन्होंने इश्क़ रिसालत से मुनव्वर कर दिया। वो आला हज़रत के कलम की तहरीर की स्याही मौजूद है, वो आला हज़रत की रात मौजूद है, वो आला हज़रत की सुर मौजूद है, वो आला हज़रत का हर लम्हा मौजूद है। ये दीन पाक तुम तक यूं ही नहीं पहुंचा, इस दीन पाक को पहुंचाने के लिए आला हज़रत के मज़हर आला हज़रत अबुल फतह मौलाना हशमत अली खां अलैहि रहमत व रिज़वान ने कभी रंगून का सफर किया। ये दीन पाक तुम तक यूं ही नहीं पहुंचा, इस दीन पाक को पहुंचाने के लिए कभी शेर सुन्नत ने अल्लाह अकबर कन्याकुमारी का सफर किया, कभी कश्मीर की वादी में यही पैगाम आला हज़रत ये दीन पाक जो दीन आपके पास पर है, ये दीन वो दीन कि जिस दीन को बचाने के लिए मैदान करबला में शहनवाज़ रसूल शहजादे इमाम हुसैन, शहजादे इमाम हुसैन, शहजादे इमाम हसन अब्बास आलम बगदाद और मोहम्मद ने जो कुर्बानियां पेश की, उस दीन पाक की आपको बचाने के लिए शेर सुन्नत जैसी जात ने अल्लाह अकबर कभी रंगून का सफर किया, कभी कश्मीर का सफर किया, अल्लाह अकबर कभी बंगाल की खाड़ियों में ले गए और इस दीन पाक को बचाया। कभी अल्लाह अकबर
مہاراشٹر کی سرزمین پر اس دین پاک کا تحفظ کیا، کبھی گجرات کی سرزمین پر جا کر اس دین پاک کا تحفظ کیا۔ یہ جو دین پاک تم تک پہنچا ہے اس کے اندر خون شامل ہے نبی کے گھر والوں کا، خون شامل ہے نبی کے در والے مولانا حشمت علی خان کا۔ سن لو، تاریخ کے اندر مولانا حشمت علی سرکار شیر سنت کی وہ قربانیاں ہیں کہ اگر ان کی قربانیوں کو سونے کی تختی پر آب زر سے لکھا جائے تو بھی کم ہے۔ ایسا مجاہد دور دور تک نظر نہیں آتا، ایسا عابد صدیوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں، ایسے زاہد بزرگوں کی دعاؤں پر جنم لیا کرتے ہیں، ایسے متقی پرہیزگار یوں ہی نہیں ملا کرتے۔ ارے ایسے عابد شب زندہ داروں کی وابستگی پانے کے لیے بزرگوں نے کئی کئی دن کے سفر طے کیے۔ شیر سنت کی ذات کو آپ ہم کیا سمجھیں؟ ارے شیر سنت کیا ہے؟ وہ شیر سنت کہ جنہوں نے امام الانبیاء کے اس دین پاک کو بچانے کے لیے زہر کا پیالہ نوش فرمایا، زہر کا پیالہ پیا، وہ شیر سنت کہ جنہوں نے یہ دین پاک تم تک پہنچانے کے لیے اللہ اکبر اپنا تن من دم سب کچھ قربان کیا۔ اور اعلیٰ حضرت کا یہ شعر گنگناتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے، بہت لوگوں کو بتاتے رہے، اے لوگوں تم کسی دنیا دار سے محبت نہ کرنا، اے لوگوں تم کسی دنیا دار کی پیروی نہ کرنا، بلکہ دنیا کو درس دیتے رہے اسی کی جے بھی جیسے ہمیں کیا درس، ہمیں کافی ہے سید اپنانا یا رسول اللہ، جس کی زندگی کا مثال مصداق یہ تھا، یا رسول اللہ تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے میں مسلمان گیا، جس کی زندگی کا مقصد یہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہے قائم، علماء نے شیخ احمد رضا خان یا رسول اللہ، کون سمجھے گا اعلیٰ مظہر اعلیٰ حضرت کی زندگی کو، کون سمجھے گا مظہر اعلیٰ حضرت کے مقام کو، مظہر اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے؟ کوئی دنیا دار تمہیں کیا بتائے گا؟ مظہر اعلیٰ حضرت کا مقام کوئی دنیا دار تمہیں کیا بتائے گا؟ اور یہ دنیا کو اتنی تعصب کی پرست ہے اللہ اکبر کہ بیگانے تو بیگانی، بیگانے تو بیگانی، اپنوں کے اندر آج حسد زیادہ ہے۔ اس بات کی حسد کہ ارے مظہر اعلیٰ حضرت کو اتنا سب کچھ، ارے تو وہ اعلیٰ حضرت جانے، وہ مظہر اعلیٰ حضرت جانے۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بہت ہوئے مگر تمام خلیفاؤں میں کوئی مظہر اعلیٰ حضرت نہیں ہوا حشمت علی کے سوا۔ اعلیٰ حضرت کے مرید بہت ہوئے مگر کوئی مرید نہیں ہوا شیر سنت کی طرح۔ اعلیٰ حضرت کے نمائندے بہت ہوئے مگر کوئی مصطفیٰ رضا کا بازو نہیں ہوا حشمت علی کی طرح۔ آپ دیکھو سودی تحریر کے اندر اگر سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کا اگر کسی نے تن من دھن سے ساتھ دیا ہے تو وہ ذات مولانا حشمت علی خان کی ذات ہے، وہ ذات سرکار شیر و شیر سنت کی ذات ہے، وہ ذات سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ وہ مظہر اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ دنیا دار آج کا مولوی اپنی سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان مولویوں کی جنہوں نے دین کے لیے جنہوں نے دنیا کے لیے دین کو بیچ دیا ہے۔ ورنہ تم دیکھو مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کیا ہے کہ جنہیں کچوچا کے محدث سید شاہ مختار اشرفی قدس روح کچوچوی علیہ رحمۃ اللہ نے سرکار علامہ مشتاق احمد نظامی کو خط تحریر کیا۔ جب علامہ مشتاق احمد نظامی نے سرکار سید شاہ مختار اشرف سے اپنی تاثرات حاصل کرنا چاہا کہ آپ مظہر اعلیٰ حضرت مولانا حشمت علی کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں، تو سرکار مختار اشرفی الجیلانی کچوچوی علیہ رحمۃ اللہ
آپ تحریر فرماتے ہیں میرے تاثرات پوچھ رہے ہو، میرے تاثرات پوچھ رہے ہو، بلا بتائے کیا کہ وہ شیر حق جس کا ایمان باللہ بالرسول تھا وہ کبھی کسی بھری تجوریوں پر نہ بیتا، جس کا ایمان ریکارڈ بن گیا ہو، جو رسول پاک کی تعظیم محبت میں مغرور رہا، جو باطل شکنی اور احقاق حق میں اپنی آپ ہی مثال ہے، جس کی ایک غرض نے باطل کے قلعے پلٹ دیے، جس کی زندگی کی ہر ادا میں اتباع سنت کا غلبہ رہا، مشائخ سادات اساتذہ کے ادب میں جو آپ ہی اپنی مثال ہے، وہ عالم وہ فقیہ کس کا قلم ہے؟ کسی دنیا دار کا نہیں، مخدوم اشرف کی چوچلی علی رحمت کے شہزادے کا قلم ہے، آل رسول کا قلم، در آل رسول کے وابستہ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کی ذات میں، جس سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کا یہ ہردہ کی سرزمین پر دارالعلوم حشمت الرضا کے شامیانی میں ہم یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع جو جمع ہے، یہ آج ہم اور آپ کا جمع ہونا جس ذات کے لیے ہے، آل رسول کا قلم کیا کہتا ہے اس ذات کو؟ دیکھو کس طریقے سے عاجزی کے ساتھ مقام شیر سنت بتا رہے ہیں آل رسول، فرماتے ہیں جس کی ایک غرض نے باطل کے قلعے پلٹ دیے، جس کی زندگی کی ہر ادا میں اتباع سنت کا غلبہ رہا، مشائخ سادات اساتذہ کے ادب میں جو آپ ہی اپنی مثال ہے، وہ عالم وہ فقیہ وہ مناظر وہ عدل وہ تقوی وہ حیثیت وہ خشیت ربانی، وہ خشیت ربانی کہ جس نے اگر شریعت کی زد میں کوئی پیر آیا تو پیر کی پرواہ نہیں کی، جس نے شریعت کی زد میں کوئی مفتی آیا تو اس کے مفتی ہونے کی پرواہ نہیں کی، اگر شریعت کی زد میں کوئی سیٹھ آیا تو اس کے مالدار ہونے کی زد میں وہ پرواہ نہیں کی، بلکہ احقاق حق ابطال باطل اس طریقے سے صاف فرمایا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی فرما دیا، جس نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، جس نے ہمیشہ امر دین پر اپنی گردن جھکائے، اور فرماتے ہیں سبحان اللہ، ارے دیکھو تو صحیح کیا ذات ہے، فرماتے ہیں جس کے ایمان کو بھری تجوریوں سے بھی خریدا نہ جا سکا، جو اعلان حق میں لوائمۃ اللہ سے ہمیشہ بے نیاز رہا، جو صرف اللہ سے ڈرا اور کسی باطل قلم کی نوک یا باطل تلوار کی دھار میں جسے نہ دبا سکی، کبھی کامیابی جس کے سامنے کبھی ناکامیوں کا دروازہ نہ کھلا، جو ہر لمحہ ہر محض پر کامیاب رہا، اس کے بارے میں میرے تاثرات وہی ہے جو ہر سنی صحیح عقیدہ کے ہے، جس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ان سے واقف ہو کر ان کے عقیدے کے موافق ہے وہی صحیح معنی میں سنی ہے، صحیح الایمان ہے، اور ان سے واقف ہو کر ان کا بدگو ہو وہ یقیناً بد مذہب بددین۔ میں اگر کہہ دوں کہ جو ان سے واقف ہو کر ان کا بدگو ہے وہ بد مذہب بددین ہے تو بھی پیجامے سے باہر آ جائے گا، ارے یہ ان کے غلام ہیں، یہ ان کے در کے ہیں تو بات کہہ رہے ہیں، ارے الحمدللہ شیر سنت نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے کہ در والے نہیں نبی کے گھر والے کہہ رہے ہیں، جو انہیں جان کر ان کا دشمن ہے وہ بے دین بد مذہب ہے۔ شیر سنت کی ذات کیا ذات ہے پیارو، کہ یہی ذات آج لوگ اگر ایک مدرسہ بنا لے تو پیر زمین پر نہیں رہتے، شیر سنت کی وہ ذات ہے جس نے مدرسے تعمیر کیے اور قوم کے حوالے کر دیے، اگر مدرسہ بنا لے تو لوگ اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں، نسلن بعد نسلن اسے تبدیل کرتے رہتے ہیں، وراثت میں لکھ دیتے ہیں، مگر شیر سنت کی ذات دیکھو مہاراشٹر کی سرزمین پر مالیگاؤں کے اندر مدرسہ اہل جامعہ اہل سنت کا جو قیام فرمایا
وہ سرکار شیر سنت کی ذات کی جنہوں نے قیام کیا. مدرسے کی تعلیم اٹھا کر دے دیا کہ سرکار شیر سنت رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا گیا کہ سرکار آپ آئیے یہاں پر وہابیت دیوبندیت نے بڑا غلوب بچا رکھا ہے, آپ آ کر سنیوں کی حفاظت فرمائیے. سرکار مدر اعلیٰ اپنے کرائے سے مالیگاؤں پہنچے, اپنے کرائے سے مالیگاؤں پہنچے. مالیگاؤں جا کر ایسا مجاہد تمہیں تاریخ میں نظر نہیں آئے, اپنے جیب سے بھی پیسہ خرچ کر کے مالیگاؤں پہنچے. جب مالیگاؤں پہنچے تو مالیگاؤں کے قریب غریب سنی مسلمان آپ کو لینے کے لیے اسٹیشن پر پہنچے. لوگ دیکھ کر کہنے لگے ارے اتنی کم عمر ہے ان کی, اتنا سادہ لباس ہے ان کا, نہ کوئی خادم ساتھ ہے نہ کوئی سوٹکیس اٹھانے والا ہے. دیکھو ایک سوٹکیس ہاتھ میں ہے, دوسرا کتابوں کا بکسا دوسرے ہاتھ میں ہے, اور یہ مولانا صاحب یہاں مناظرہ فرمائیں گے. سرکار شیر سنت رضی اللہ عنہ قیام گاہ پر پہنچے. قیام گاہ پر پہنچنے کے بعد آپ نے جب مناظرے کا وقت متعین ہوا تو مالیگاؤں مہاراشٹر کی سرزمین پر سوائے خیر مظہر اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کرو تو معلوم پڑے گا کہ مہاراشٹر کی سرزمین پر مالیگاؤں کے اندر 12 وہابی مفتی ایک جگہ ہو گئے. 12 وہابی مفتی یک جگہ ہو گئے اور سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تنہا تھی. سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کی ذات تنہا تھی اور کیا مقام تھا. بے کرے صدق و صفا مظہر اعلیٰ حضرت, مظہر رشد و خدا مظہر اعلیٰ حضرت, علم میں فضل میں مفضل باری, بائی کے دہر رہا مظہر اعلیٰ حضرت. وہ تسلب کا جبل ہی نہیں تھا اس سے اثر, پرتبے شیر خدا مظہر اعلیٰ حضرت. وہ مظہر اعلیٰ حضرت سبحان اللہ تنہا میدان میں پہنچے, نہ کوئی خادم ساتھ ہے نہ کوئی کتابیں اٹھانے والا ہے. وہ رضا کا مظہر عطا, وہ رضا کا پیارا بیٹا, وہ رضا کا لختے جگر, ارے ایسا لختے جگر کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں 80 سال سے بیٹھے تھے, 70 سال سے بیٹھے تھے. کوئی 10 سال سے بیٹھا ہے, کوئی 15 سال سے بیٹھا ہے, کوئی 5 سال سے بیٹھا ہے, مگر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہی جب رضا کا شیر مظہر اعلیٰ حضرت مولانا حشمت علی پہنچے, 18 سال کی عمر لے کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے. اعلیٰ حضرت نے کیا کیا دیکھا مظہر اعلیٰ حضرت کی ذات, کیا کیا دیکھا, فرمایا جاؤ مناظرے کے لیے چلے جاؤ. جب مناظرے سے لوٹے تو مظہر اعلیٰ حضرت کو سرکار اعلیٰ حضرت نے سینے سے لگایا, اپنا امامہ اتار کر ان کے سر پر باندھا اور پھر انہیں اپنا جبہ عنایت فرمایا. 5 روپیہ مہانامہ ان کے نام کیا اور پھر ان کی ذات کو یوں بڑھایا کہ انہیں ابو الفتح فرمایا, انہیں غیث المنافقین فرمایا, اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی ذات کو ایسا بڑھایا کہ انہیں اپنے بیٹوں میں شمار فرمایا. جب مہاراشٹر کی سرزمین پر 12 مفتی ایک طرف, مظہر اعلیٰ حضرت کی ذات ایک طرف, اعلیٰ حضرت مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا, عوام اہل سنت آئی, عرض کرنے لگی حضور مناظرہ آپ فرمائیں گے. آپ نے فرمایا ہاں الحمدللہ یہ عبید مصطفیٰ فرمائے گا. کمیونٹی کے حضرات آئے, عرض کرنے لگے حضرت آپ کے ساتھ اور بھی مولوی حضرات کے آنے والے ہیں. سرکار نے فرمایا, سرکار مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا غوث اعظم کی عطاؤں کو ساتھ لے کر, غریب نواز کی عطاؤں کو ساتھ لے کر اور اپنے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت کے قدموں کو بوسہ دے کر یہ تنہا آیا. آبا اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں بلالا. اور پر وہ ذات پاک اللہ اکبر. پھر جب مناظرے کا وقت طے پایا تو یہ کیسے تھے, وہاں بھی انہیں ڈھونڈتے ہیں جنہیں کچھ نہ معلوم, مگر شیر سنت تو وہ ذات تھی کہ جنہوں نے عیسائیت کے جبڑے پھاڑ دیے, جنہوں نے سناتنیوں کے دھرم جبڑے پھاڑ دیے, جنہوں نے آریاؤں کو اپنی اصلیت یاد دلا دی. ارے جس نے اللہ اکبر بھرتپور کی سرزمین پر لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کو بچایا, جس نے سودی تحریک کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی,
وہ مدد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اب جب میدان میں آئے تو وہاں بھی ڈھونڈتے کن کو ہے؟ وہاں بھی ڈھونڈتے انہیں جنہیں کچھ نہ معلوم ہو۔ تو مدد اعلیٰ حضرت کی ایک سادہ زندگی دیکھ کر ہوتا نہیں۔ ہمارے یہاں جب سرکار شیر سنت کا وہ شہزادہ، وہ لمبے جگر، وہ پیارا جسے اچھے حضرت کہا جائے، فاتح ہندوستان کہا جائے، شیر ہندوستان کہا جائے، فاتح کشمیر کہا جائے، جسے ارے ولی ابن ولی کہا جائے، جسے فاتح ابن فاتح کہا جائے، جسے سرکار علامہ ادریس اللہ خان صاحب ابن حشمتی کہا جائے۔ تو حضرت جب آتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کیا یہی پیر صاحب ہے؟ اتنی سادگی، اتنی سادگی، اور اتنی سادگی جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ آنکھ والا، ان کے چہرے کو دیکھو تو دل کہتا ہے آقا حضور آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، ارے دید ہے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ اور جو دیکھنے والے ہیں وہ کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دے۔ اور پیر ایسا ہو کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آئے۔ اور لاکھوں یک نہیں، میری زندگی میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جو کہتے ہیں کہ کوئی پیر ملے گا تو مرید ہوں گے، کوئی اچھا پیر ملے تو مرید ہو جائیں گے، کوئی ایسا پیر ملے تو مرید ہو جائیں گے۔ مگر سرکار مدد اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور فاتح کشمیر کے چہرے میں اللہ اکبر وہ سادگی ہے، وہ خدا کا نور شامل ہے کہ جو دیکھتا ہے پھر رہتا نہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو عطائیں ملتی ہے، میں کہتا ہوں سرکار مدد اعلیٰ حضرت کے سب شہزادے معدب ہیں، سب شہزادوں کا مقام بہت افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ فقیر اپنی طرف سے اپنے پیر کی محبت میں جملے کہہ رہا ہے، سب شہزادوں کا مقام اونچا ہے اور وہ اعلیٰ ہے، مگر قسم خدا کی جو بات سرکار شیر سنت کے شہزادے فاتح کشمیر میں دیکھی وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ سب کا مقام افضل و اعلیٰ ہے، سب قابل تعظیم ہی، مگر شیر سنت کے در سے جو ٹکڑا، جو مقام شیر ہندوستان کو ملا وہ کہیں کسی نے نہیں ملا۔ جسے دیکھو وہ دیوانہ ہے، وہ سرکار مدد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کی سادگی، ان کی سادگی دیکھ کر یاد آتا ہے کہ سرکار شیر سنت کی سادگی کیا ہوتی ہے۔ ان کا تقویٰ و طہارت دیکھ کر سرکار مدد اعلیٰ حضرت یاد آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے الحمدللہ ہم نے جس پیر کا دامن تھاما ہے اسے آپ کیا سمجھو گے؟ سمجھنا ہے تو کسی خدا کو پہچاننے والے عارف باللہ سے پوچھو۔ گلشن آباد مدھیہ پردیش سناوت کی سرزمین پر وہ لیٹا ہوا مرد حق، وہ مرد حق، مرد قلندر جسے ساری دنیا حضرت فخر مستان رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آستانہ اس کی بلندی الحمدللہ، خاص و عام ہے دربار، لاکھوں زائرین جس کے دربار میں حاضری پیش کرتے ہیں۔ وہ ذات کہ جب فخر مستان سے پوچھا گیا تھا حضرت میرے پیر صاحب سے ملاقات کرو، تو انہوں نے فرمایا ارے تیرا پیر تو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی۔ اور فخر مستان نے حضرت سے اپنی شفا یابی کے لیے تعویذ طلب کیا۔ سرکار شیر ہندوستان نے اس اللہ کے ولی کو اپنا تعویذ عنایت فرمایا۔ ہمارا شما کیا سمجھے گا؟ شیر ہندوستان کی ذات کو سمجھنا ہے تو کسی مرد حق سے سمجھو، کسی قلندر سے سمجھو، کسی اللہ کو پہچاننے والے عارف باللہ سے پوچھو۔ یہ ہردا کی وادی پوچھو، یہ گونگاؤں، لہاڑ پور، مکتا پور جیسے چھوٹے چھوٹے قصبے جن میں 10 گھر کی آبادی، 50 گھر کی آبادی، 15 گھر کی آبادی، ان گھروں میں
ارے کوئی مولوی امامت کرنے جانے کو تیار نہیں. سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کا شہزادہ بغیر ایسی کی گاڑی میں اور کچی سڑک سے راستہ طے کرتے ہوئے طبیعت علیل ہونے کے باوجود مریدوں نے کہا حضرت رہنے دیتے راستہ بہت خراب ہے. تو فرمایا راستہ خراب ہے مگر عقیدت تو مضبوط ہے. راستہ نہ دیکھو ہمارے اسلاف نے پیدل سفر کیا ہے اور حضرت ایسے ایسے دیہات میں جا کر ان کے ایمانوں کا تحفظ فرمایا. اور آج ہردا اور ہردا کے اطراف کی جو سنیت ہے یہ سب کرم سرکار شیر ہندوستان ہے. یہ سب ابھی مجھ سے کچھ دنوں پہلے ایک رابضی ملا, ایک سنی ملا, تو اس نے بیان کیا کہ حضرت کیا رابضی مسلمان نہیں؟ تو میں نے کہا ہاں نہیں. تو میں نے کہا کہ وجہ کیا ہے پوچھنے کی؟ تو کہا مجھے حشمتی نے بتایا, ایک رابضی نے بتایا کہ حشمتی ہی ایسا گروہ ہے, حشمتی ہی جماعت ایسی ہے جو ہردا کے اندر ہمیں مسلمان نہیں دیتے. سمجھ گئے؟ تو ہم نے کہا الحمدللہ یہ حشمتی پوری دنیا کو بتا رہے ہیں یہ رابضی بے روپیہ گھس رہے ہیں, ان سے دور ہو جاؤ. یہ دیوبندی وہابی تبنچی قادیانی تم میں گھس رہے ہیں, دور ہو جاؤ. اس لیے ارے جیسا پیر ہوتا ہے ویسے مرید ہوتے. ارے سوچو الحمدللہ یہ حشمتی کا کلیجہ ہے کہ باپ اگر دیوبندی ہو تو چھوڑ دیتا ہے. یہ حشمتی کا کلیجہ ہے. اعلیٰ حضرت کے بہت خلیفہ ہے اور اعلیٰ حضرت کے خلیفاؤں کے خلیفہ بھی بہت ہے اور ان کے شہزادے بھی بہت ہے. مگر دیکھو یہ خانقاہ حشمتیہ کا پیجاب جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے پھر وہ کیا کہتا ہے؟ الروح فدا کا فرجدھر کا شورا دیگر برزنش کا مراتن من سب کچھ پھوک دیو پیارے یہ جان بھی جلا جانا. وہ مدر اعلیٰ حضرت کا مدر اعلیٰ حضرت پہنچے, 12 مفتی آئے. جب مناظرے کا وقت طے پایا تو سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سوال رکھے 10واں 20واں 40واں. اب وہ اعلیٰ حضرت کے مذہب کے ایک لمحے میں سمجھ گئے, ایک لمحے میں سمجھ گئے کہ یہ کتنے پہنچے ہوئے ہیں. مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا 10واں 20واں 40واں چہلم پرس نیاز پر گفتگو بعد میں ہوگی. پہلے تمہارے مولویوں نے براہین قاطعہ کے اندر, حفظ الایمان کے اندر, فتاوی رشیدیہ کے اندر یہ جو کفریہ عبارت لکھی ہے پہلے ان کفریہ عبارت سے توبہ کرو. انہوں نے کہا ہم تو مسئلہ دوسرا لے کر آئے تھے. آپ نے فرمایا یہ سب تو فروعی مسائل ہے, اصل مسائل تو یہ ہے. اب جب اتنا سنا ہوا ٹائٹ ہو گئی, اب آپے سے بحال ہو گئے. ارے کہا یہ مفتو اس بات پر مناظرہ نہیں ہوگا, اس بات پر مناظرہ نہیں ہوگا. مظہر اعلیٰ حضرت کے شعر نے کہا اگر کوئی رسوا نہیں کرتا پھر بھی عاشق رسول ہے, کوئی رسوا نہیں کرتا پھر بھی جنتی ہے, اگر کوئی رسوا نہیں کرتا پھر بھی جنتی ہے, اگر کوئی مداروں کی حاضری نہیں دیتا پھر بھی عاشق رسول جنتی ہے. اور کہا تمہارے مولویوں نے جو لکھا ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. تمہارے مولویوں نے لکھا ہے نبی بڑے بھائی کی طرح ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. تمہارے مولویوں نے لکھا ہے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے تو اسلام سے چلا جائے گا. کہا اگر مناظرہ کرنا ہے, ایمان بچانا ہے تو ان عبارتوں پر ایمان بچاؤ, پہلے ان عبارتوں سے توبہ کرو, ان کتابوں کو جلاؤ, اس کے بعد چہلم پر مناظرہ ہوگا, اس کے بعد پھر 10ویں پر مناظرہ ہوگا, اس کے بعد 20ویں پر مناظرہ ہوگا, اس کے بعد پھر اوراس پر مناظرہ ہوگا. اب 12 کے 12 ڈھیر ہو گئے, اس لیے کہ ادھر ڈھیر تھا ادھر رضا کا شیر تھا, اور رضا کا شیر 12 کے سامنے تنہا تھا مہاراشٹر کی سرزمین پر. آج مہاراشٹر کے اندر بہت دعوے دار ہیں, ارے ہم نے سنیت پھیلائی, ہم نے سنیت پھیلائی. ارے الحمدللہ رضا کے شیر نے سنیت پھیلائی مگر اپنا نام باقی نہیں رکھا, بلکہ سنیت پھیلائی اور لوگوں کے حوالے کر دیا. لوگوں نے کہا حضرت اب پھر ایمان کون بچائے گا؟ کہا میرے اعلیٰ حضرت کی کتب مبارک ایمان بچائے. یہ اعلیٰ حضرت کی کتب
जिन्होंने आला हजरत की कुतुब पढ़े समझा माना उनका ईमान बच गया। फिर मामला ये हुआ 12 मौलवियों ने कहा नहीं मुनाजरा आज नहीं होगा, मुनाजरा हम कल करेंगे। सरकार शेर सुन्नत को समझ चुके थे, आपने फरमाया कल कर लेंगे। सरकार मदर आला हजरत ने रात में इजलास का हुक्म फरमाया कि रात में जलसा होगा। फरमाते हैं 18,000 लोगों का मजमा था और रजा के शेर ने अपनी हक बयानी महाराष्ट्र की सरजमीन पर वाज़ेह फरमाई। और फिर जब शुरू हुई फिर मुतालबा किया गया तो जानते हो इन लोगों ने यहाँ से खत तहरीर किया अपने बड़े मौलवियों को और कहा यहाँ पर मौलाना हशमत अली नाम के एक मुनाजिर सुन्नियों की तरफ से आए हुए हैं और वो इन बातों का मुनाजरा करना चाहते हैं। हजरते वाला आप देवबंद को छोड़ दीजिए, नदवा छोड़ दीजिए, सहारनपुर छोड़ दीजिए और यहाँ महाराष्ट्र आ जाओ। हजरत जवाब में लिखते हैं मेरी नानी की तबीयत खराब है। फिर दूसरी जगह उन्होंने खत लिखा, वहां से जवाब आता है हजरत को दस्त लग चुके हैं, हजरत की तबीयत खराब है। अब सुन लीजिए, आपने सुना होगा एक मुर्गा बांग दे रहा था, इसी दरमियान में भेड़िया आ गया। भेड़िए ने कहा मौजी साहब अजान हो गई हो तो नीचे आ जाइए, जमात से नमाज पढ़ ले। तो मुर्गे ने कहा हाँ ये भेड़िया है। अल्लाह ने फरमाया ये भेड़िया है, ये ठग है, ये ठग है, ये मौलवियों के भेष में ठग है जो कहते नबी बेबस है। मौलवियों के हम उधर समझिए, मौलवियों के भेष में ये भेड़िया है जो मौलवियों का लिबास पहने हुए है, देवबंदियों की दावत उड़ा रहे हैं। मौलवियों के भेष में भेड़िया है जो मौलवियों का लिबास पहने हुए हैं और देवबंदियों का निकाह पढ़ा रहे हैं। ये मौलवियों के भेष में भेड़िया है जो कहते हैं ट्रस्ट मंजूर किया हुआ है, कमेटी का दबाव है, इसलिए जुम्मे में हम रद्द नहीं कर सकते वरना ट्रस्ट निकाल देगी। ये भेड़िया है, ये मौलवियों के लिबास में भेड़िया है। ये ऐसी महफिलों में चले जा रहे हैं, देवबंदी सामने बैठा है, मौलवी सामने बैठा हुआ है, खा रहा है और फिर स्टेज पे जाकर लोगों को बता रहा है हुसैनी हुसैनी हुसैनी। अबे हमारा ये हुसैनी तो नहीं है। आला मदरे आला हजरत ने कहा है, दर्श दिया है उनके दुश्मन का जो दुश्मन नहीं। सच कहता हूँ दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। अल्लाह अकबर। मदरे आला हजरत अल्लाह तआला अन्हु की जाते पाक फरमाते हैं अब ये भेड़िए वहां से इसने फौरन लिखा, कहा कि हजरत को तो दस्त लगे हुए। और सुनिए मेरे हाथ बात आई, मुर्गे ने कहा भेड़िए से कि हजरत ठहर जाइए, जमात से नमाज पढ़ते ठहर जाइए, इसलिए कि वो इमाम साहब अभी वजू कर रहे हैं। दरिया के किनारे शेर पानी पी रहा, भेड़िया नीचे बुला रहा था। मुर्गे ने अपनी जान की खैर मनाई और कहा इससे बचना क्या है, तो कहा शेर के साथ हो जाओ तो इससे बच जाएगी। तो मुर्गे ने अपनी बुलंदी से कहा आप ठहर जाओ, इमाम साहब वजू बनाकर आ रहे हैं, फिर नमाज पढ़ लेते हैं। अब जब भेड़िए ने शेर को देखा अपनी दुम दबाई और निकली, तो इनके जितने मौलवी थे उन्होंने आने का तो इरादा किया, मगर जब शेर रजा का नाम देखा तो किसी को दस्त लग गए और किसी की नानी की तबीयत खराब हो गई। अब महाराष्ट्र की सरजमीन पर 12 मुफ्तियों के सामने भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। मगर इतना आप खूब जानते हो मदरे आला हजरत का जमाना कोई दूर का जमाना नहीं है, करीब का जमाना है। तो वो मदरे आला हजरत से भाग कर जाते कहा, अब तो इज्जत भी दांव पर लग गई। और जिन मुफ्तियों ने सहारा देने का नाम लिया तो मुफ्तियों ने उन बिलाचार बेसहारा छोड़ दिया। अरे वहाबियों, आज भी वक्त है, तक़वीतुल ईमान से तौबा करो, फज़ाइल अमाल से तौबा करो, तहज़ीरुन नास को जला दो, तक़वीतुल ईमान को आग लगा दो, मज़हर आला हज़रत के कदमों से वाबस्ता हो जाओ। आओ खानकाए हशमतिया पर
شیر رضا کے دامن کو پکڑو اور یوں کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، رضا کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ایمان بچ جائے گا۔ جب ادھر ادھر گھوم لیے اور پھر راستہ ایک تھا، کیا؟ المدد یا پولیس، المدد یا پولیس، المدد یا ایس پی، المدد یا ٹی آئی۔ اب پہنچے ٹی آئی صاحب کے پاس، ایس پی صاحب کے پاس، کہا حضرت ٹی آئی صاحب کی بلا، ایس پی صاحب کی بلا، اب ہماری مدد آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھو یہ مظہر اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے۔ دشمن ارے جواب انتظار میں تھے کہ مظہر اعلیٰ حضرت یہ کہہ دے، مظہر اعلیٰ حضرت یہ کہہ دے، اتنے جواب رہتے تھے کہ مظہر اعلیٰ حضرت سوچتے کہ جواب کون سا دے دوں۔ وہ مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے خوف سے پہنچے پولیس اسٹیشن۔ اب دیکھو ان وہابیوں کو جب کہیں پناہ نہ ملے تو پولیس کی مدد لے لے۔ ارے یہ سنیو، ہمارا مقدر ہے کہ ہماری مدد کے لیے کربلا کا جوڑا امام حسین ہے، یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہماری مدد کے لیے معین الدین غریب نواب ہے، ہماری مدد کے لیے سرکار بابا تاج الدین ہے، ہماری مدد کے لیے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ وہابیوں کا نصیب اور ان کا مقدر ہے کہ انہیں پولیس کے دروازے پر جا کر کہنا پڑتا ہے المدد یا پولیس۔ اب پرشاسن نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہاری مدد کریں گے، اور پرشاسن نے کہا دونوں پارٹیوں کے مولویوں کو یہاں پر بلاؤ، 12 مفتیوں کو بلایا، ان کا مقدمہ دائر کرا، سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کا مقدمہ دائر کیا۔ آج بھی دیکھو آپ اگر پولیس اسٹیشن کا نام آ جائے تو اچھے اچھے مولوی تعریف دینے سے گھبرا جاتے ہیں، مگر وہ رضا کا شعر الحمدللہ جہاں جس علاقے میں جاتا ہے پہلے مقدمہ دائر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ رضا کا شعر آتا ہے اور اپنی حق بیانی کرتا ہے، اور ایسی حق بیانی کرتا ہے کہ پولیس پرشاسن کہتا ہے حق بولنے والے تو یہی ہے، وفادار تو یہی ہے، اور ارے حدود بھی اہل حدود بھی ان کے قائل ہو جاتے ہیں۔ جب مدھیہ پردیش بھیترگاؤں کی سرزمین پر سرکار شیر ہندوستان آئے تھے تو گھنشیام بابو راٹھوڑ آج تک سرکار شیر ہندوستان کا قائل ہے۔ نہ جانے کتنے راٹھوڑ اور کتنے پٹیل سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کے شہزادے کے قائل ہیں۔ کیوں؟ ارے یہ اللہ والوں کی بارگاہ کو ہوتی ہے کہ جہاں رنگ اور روپ امیر مالدار نہیں دیکھا جاتا بلکہ وہاں تو عقیدت دیکھی جاتی ہے۔ اگر عقیدت لے کر داڑھی والا نہیں چوٹی والا آئے تو وہ انہیں بھی عطا کر دیا کرتے۔ اب جب پولیس کی بارگاہ میں پہنچے اور پولیس سے کہنے لگے اب تو آپ ہی ہیں جو ہماری مذہب کو مدد کر سکتے ہیں، آپ ہی ہماری حفاظت کر سکتے ہیں، تو پولیس نے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھایا اور پھر آپ سے کہا کہ حضرت آپ کسی کو کچھ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، حضرت نے فرمایا ہم نے بھلا کب کسی کو کچھ کہا، ہماری جو باتیں ہیں وہ تحریر کی جائے، نوٹ کی جائے، فساد سے دور ہے ہماری بات۔ اور آپ نے فرمایا، سرکار مظہر اعلیٰ حضرت نے فوراً فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ درخواست کے متعلق جو کہا گیا ہے کہ میں نے گالیاں استعمال کی ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ رات پروگرام میں 18,000 کا مجمع تھا، کیا 18,000 لوگ اپنے دور دور علاقے سے میری گالیاں سننے کے لیے آئے تھے؟ کیا فتنہ و فساد پر چلنے کے لیے آئے تھے؟ پرشاسن کا کام ہوتا ہے فسادیوں کو گرفتار کرنا، فسادیوں کو روکنا۔ ہم تو حق پرست اور وطن کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ نے بھی اسی درمیان فرمایا عوام جو بیانات سننے آ رہے تمام آنے والے درخواست دینے والوں کی درخواست کے مطابق کیا گالیاں سننے آ رہے، آپ ہی غور کریں۔ کوتوال نے کہا مولانا یہ ٹھیک ہے مگر آپ کسی کو برا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا آپ کس مذہب کے ہیں؟ تو کوتوال ایس پی نے کہا حضرت ہم لوگ تو سناتن دھرم کے ہیں۔ کیا کہا؟ ہم سناتن دھرم کے ہیں۔ حضرت نے فوراً فرمایا آریہ لوگ کیسے ہیں؟ جب ٹی آئی نے ایس پی نے یہ کہا کہ ہم سناتن دھرم کے ہیں تو شیر رضا نے فرمایا کہ آریہ لوگ کیسے ہیں؟
تو SP اپنے اصل مذہب پر آ گیا اور کہنے لگا نہیں آریہ تو بہت برے ہوتے ہیں، اگرچہ جینو پہنتے ہیں، اگرچہ چوٹیاں رکھتے ہیں، مگر وہ سناتن دھرم کے لیے وہ لوگ گھاتک ہیں، بہت برے ہوتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں سناتنیوں سے کہ ان سے دور رہو آریہ سے۔ تو مدر اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ کے مذہب میں جیسے آریہ، ہمارے مذہب میں ویسے وہابی آریہ، آپ کے مذہب میں جیسے آریہ ویسے ہمارے مذہب میں وہابی آریہ۔ ارے اگر سناتنوں کو بچنا ہے آریہ سے بچاؤ، اور اگر سنیوں کو بچنا ہے تو وہابیوں سے بچاؤ۔ یہ سنی مسلمانوں تمہارا مقدر ہے کہ تمہیں ایسے لاجواب پیر کا دامن ملا۔ سن لیجیے، ارے یہ جملہ دے رہا ہوں، مولوی نہیں کہتے ہیں ارے مولویوں کی پوری جماعت تو ہمارے پاس ہے، ارے ہمیں جماعت کی کبھی پرواہ نہیں رہی، تعداد پر ہم لوگ کبھی بھروسہ نہیں کرتے۔ جنگ میں تعداد سے کیا ہوتا ہے، جنگ میں تعداد سے کیا ہوتا ہے، ارے ہمتیں لگتی ہے، تعداد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں ہمیشہ مقابلہ کرتی ہے، تعداد سے کچھ نہیں ہوتا۔ مدر اعلیٰ حضرت نے 12 مفتیوں کے چھکے چھڑا دیے اور انہیں احساس دلا دیا، اور پھر مالیگاؤں کی سرزمین پر دارالعلوم جامعہ اہل سنت کا قیام کیا، اور پھر وہ عمارت تعمیر شدہ ہو کر وہاں کے سنی مسلمانوں کے حوالے فرما دیا۔ اس کے بعد آپ نے سورت کا سفر کیا، سورت کے اندر لوگوں کا تحفظ کیا۔ آج گجراتی کہتے ہیں ہم تو ہمارا ایمان باپو نے بچا لیا، ہمارا ایمان فلاں صاحب نے بچا لیا۔ میں کہتا ہوں آج بھی تاریخ اٹھا کر دیکھو، گجرات کی سرزمین پر احسام الحرمین شریف کا جو گجراتی زبان میں ٹرانسلیشن کیا گیا، گجراتی زبان میں کنورٹ کی گئی، وہ ذات مدر اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ وہ ذات، لوگ بہت کتابیں لکھ رہے، یہ کتاب وہ کتاب وہ کتاب وہ کتاب، مدر اعلیٰ حضرت کے شہزادے اپنی کتاب نہیں، پڑھنا ہے تو رضا کی کتاب پڑھو۔ اور دیکھو یہ مدر اعلیٰ حضرت کے شہزادوں کا کرم ہے کہ فتاوی رضویہ کو اتنا عام کیا، اتنا عام کیا، اتنا عام کیا کہ جو فتاوی رضویہ برسوں سے لائبریری کے اندر رکھی تھی، طاقوں میں سجی ہوئی تھی، آج ہر سنی کے ہاتھ میں بالا حضرت کا فتویٰ ہے۔ اگر کسی نے کہا تاغیہ حرام تو ہم نے کہا اٹھا حضرت کا فتویٰ۔ ایک زمانہ تھا بہت لوگوں کو بیوقوف بنایا، بہت لوگوں کو گمراہ کیا، تو وہ کربلا کی سرزمین سے، کربلا کے دلہا نے اعلیٰ حضرت کے پورے شہزاد، اعلیٰ حضرت کے پورے خلفاء کے اندر مظہر اعلیٰ حضرت پر نظر ڈالی، اور مظہر اعلیٰ حضرت کے شہزادوں میں پھر وہ کربلا کے دلہا نے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کے شہزادے سرکار شیر ہندوستان پر نظر ڈالی، اور ان کے صدقے میں ان کے شہزادے شاہ سنابل رضا پر نظر ڈالی، اور فرمایا یہ لوگ